سورہ بقرہ آیت نمبر 249۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود، جب حضرت طالوت علیہ الرحمہ لشکر کو لے کر چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت نے لشکر والوں سے یہ کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر یا دریا کے ذریعے سے آزمائش کریں گے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو شخص اس میں سے پیے گا تو اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ میرے ساتھیوں میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس میں سے بالکل بھی نہیں چکھے گا تو یقیناً وہ میرے ساتھیوں میں سے ہے، الا من اغترف غرفة بیدی، ہاں مگر جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اس نہر سے پانی پیا سوائے ان میں سے تھوڑے سے افراد کے، فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب حضرت طالوت اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے نہر کو پار کیا، دریا کو پار کیا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تو وہ کہنے لگے کہ آج کے دن ہماری کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله، تو کہا ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ کہا، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، کہ بہت مرتبہ بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ہیں۔
محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ جب وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، اور ان کی کٹ حجتی اور اس کے جواب میں حضرت وقت کے پیغمبر کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا انتخاب ہے، اس میں تمہیں کوئی چون چرا کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید ایک اور نشانی بھی بتا دی کہ وہ تمہارا متبرک جو وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں، وہ ان کے پاس آئیں گے۔ چنانچہ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اب انہوں نے مان لیا، انہوں نے یہ جان لیا کہ واقعتاً حضرت طالوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کرتا ہے، اب ہمیں انہی کی سپرویژن میں، انہی کی نگرانی میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، اور یہ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اب محترم سامعین کرام، چونکہ وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام ان کے تو زیر نگرانی تھا، ٹھیک، لیکن بظاہر جو کمانڈ تھی وہ طالوت علیہ الرحمہ کے ان کے زیر کمان تھے۔ اب حضرت طالوت علیہ الرحمہ لشکر کو لے کر چلے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے قوم کے جو نوجوان تھے یا قوم کے جو افراد تھے ان کو ترغیب دی، ابھارا کہ چلے بھائی جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو جو تم میں سے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ رک جائیں، وہ نہ جائیں، باقی جو جوان ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شریک ہوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے تقریباً 70-80 ہزار کے افراد، ایک گروہ ان کے زیر کمان تیار ہو گیا اور لڑائی کے لیے بالکل تیار، جہاد کے لیے نکل پڑا۔ اب حضرت طالوت علیہ الرحمہ ان کو لے کر نکل پڑے۔ جیسے ہی لشکر تھوڑا سا آگے چلا تو حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ بھائی یہ کیا کہتے ہیں، اپنا لشکر تو بہت زیادہ ہے، ان میں سے ہو سکتا ہے کہ اکثر تماش بین ہوں، ظاہر لڑائی کرنا کوئی خالد جی کا گھر تو نہیں ہے، کوئی اس میں ان لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر اعتبار سے سیریس ہوں اور جن کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئے، وہ تتر بتر نہ ہوں، ایسے لوگ جہاد کے لیے موضوع ہوتے ہیں، لڑائی کے لیے موضوع ہوتے ہیں، قتال کے لیے ایسے ہی افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے لشکر والوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے، تمہیں ایک آزمائش میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا، اس آزمائش میں جو پورا اتر گیا وہی آگے لڑائی اور جہاد کے لیے جائے گا، جو آزمائش میں پورا نہیں اترے گا وہ نہیں جائے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سپریم کمانڈر ہوتا ہے، جو جرنیل ہوتا ہے، جس کے ماتحت لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے حکمت عملیوں کو خوب جانتا ہے اور اس کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کا کسی نہ کسی طریقے سے امتحان لے، ان کو جانچ لے، ان کے حوصلے کو، ان کے عزم کو، ان کے استقلال کو پرکھ لے کہ واقعتاً یہ اپنے کام میں سیریس ہیں یا صرف ایویں خالی خولے نعرے ہی ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ تو جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آزمایا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھئی، دو لشکر تمہارے سامنے آ رہے ہیں، ایک وہ لشکر ہے کہ جو تجارت کا مال لے کر کیا ہے جال رہا ہے، اور دوسری طرف دشمن کا ایک لشکر ہے، اس پر حملہ کرنا ہے، اور اس طریقے سے، اور دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر بھی تم اٹیک کر دو گے تمہیں فتح ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو اب یہ ایک طرح سے کیا ہے، آزمائش تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بعض جو حضرات ہیں ان کی طرف سے یہ رائے آ گئی کہ پہلے جو تجارتی قافلہ ہے اس پر حملہ کر دیا جائے، اور اس تجارتی قافلے میں سے جو مال وغیرہ ہاتھ میں لگے اس کو لے لے، اور پھر دشمن کی طرف ہم پیش قدمی کریں تاکہ ہمارے پاس کیا کوئی ساز و سامان بھی اکٹھا ہو سکے۔ اور باقی دیگر جو افراد تھے ان کی رائے یہی تھی کہ نہیں،
جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہ رہے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اگر انہوں نے دشمن کے اوپر حملہ کرنے کا کہہ دیا، ہم لڑائی کے لیے کیا ہے نکلیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے آزمائش۔ تو اب یہ قوم نکلی، روایات میں آتا ہے کہ راستے کے اندر ایک نہر تھی، ایک چھوٹی سی نہر جو جیحون نامی علاقے کے اندر، جس کا تقریباً جو وایا تھا کوئی 200 میل لمبی ایک چھوٹی سی صاف ستھری نہر۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں ایک دریا ہے، اس دریا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش ہوئی جس کا پانی صاف ستھرا۔ اب وہ آزمائش کیا تھی؟ جب وہ نہر کے اوپر یا دریا کے اوپر پہنچے، اب ظاہر سفر کے اندر ہو، بندہ دھوپ کے اندر بھی چل کر آئے تو پیاس کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب پیاس بھی لگی ہوئی ہو، آگے صاف ستھرا پانی بھی ہو، تو اب حضرت طالوت علیہ الرحمٰ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے تمہارے لیے کہ یہ جو نہر ہے نا، اس نہر کے اندر سے پانی نہیں پینا۔ اب جو آدمی پانی پی لے گا بس وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی اگر معاملات کو دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھا جائے تو کئی مواقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی یہ کرے گا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، رسپیکٹ نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا جیسے فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو ہم پر اسلحہ وغیرہ کو اٹھائے گا نا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا فرمایا من غشنا فلیس منا، جو 2 نمبری کرے، مال میں ملاوٹ وغیرہ کرے، ٹھیک ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو حضرت طالوت علیہ الرحمٰ نے بھی کہا کہ جو اس میں سے پانی پیے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہے، گویا کہ اس نے حکم کی کیا کی، نافرمانی کی ہے۔ چنانچہ روایات میں اب آتا ہے جیسے قرآن مجید میں فمن کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پی لے گا وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے بالکل بھی نہیں چکھے گا، یا ایک اجازت دے دی ایک حد تک کہ الا من اغترف غرفۃ بیدی، کہ اگر کسی نے پانی پینا بھی ہے تو صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر کر پی سکتا ہے، بس ایک چلو، یعنی کہ یوں کر کے، جیسے ہم کلی کرتے ہیں نا، یوں کر کے، بس ایک چلو پانی اپنے ہاتھ سے بھر کر پینا چاہے تو اس کی صرف گنجائش ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب قرآن مجید کی آیات فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اب اس جماعت میں سے جتنے بھی افراد، 70-80 ہزار کا مجمع، ان میں سے اکثریت نے جناب اللہ کیا پیٹ بھر کر پانی پیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے سے افراد کے، معدود چند افراد، تھوڑے افراد یہ رہ گئے کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا، جنہوں نے کیا کیا، پانی نہیں پیا۔ اب ظاہر ہے یہ تو آزمائش تھی، یا وہ افراد رہ گئے کہ جنہوں نے پانی تو پیا لیکن جتنی اجازت تھی کہ ایک چلو کے بقدر بس صرف اتنا ہی انہوں نے پانی پیا، اس سے زیادہ پانی نہیں پیا۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی کہ جنہوں نے پانی پیا اب ان کے ساتھ کیا ہوا، اور جنہوں نے نہیں پیا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔